اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مالک کے احسان سے ریاض الجنہ میں جگہ ملی جہاں کا آدمی کسی بھی نعمت کا حقدار نہیں ہے، صرف مالک کی عطا ہے۔ اللہ مجھ سے ادھر مومن کو عطا فرمائے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے اولاد اور سب اور ان کی اولاد قیامت تک کی ذریات کو اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ ہم نہیں جا سک رہے، نہیں، وہ صبر کریں گے، جو گئے شکر کریں گے، دونوں کا حاصل بار بار بتا دیں، گناہ نہ کرنا۔ تو ریاض الجنہ میں صبح فجر کا 5 بجے کا ٹائم ملا تہجد کا، تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے فجر کی اذان وہیں ہو جائے، تو 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ پھر ہم ریاض الجنہ میں جب گئے تو ویل چیئر پر تھے ہم لوگ، تو پہلے ہمیں ویل چیئر والے سب تھے، لیکن اللہ کے کرم سے میں زمزم دے رہے تھے، میں صرف دھیان ہی نہیں کیا زمزم لینے پر، دوسری صف میں جگہ ملی ریاض الجنہ میں۔ تو اس کے بعد جو اللہ نے توفیق دی، پڑھ کر جو اللہ نے دعائیں مانگنے کی توفیق دی کہ اللہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہیں۔ پھر اچانک خیال ہے کہ ممبر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل برابر میں جگہ ملی ہمیں۔ اب وہ ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا، کہاں میرے جیسا گندا اور سڑا ہوا اور کہاں اتنے قریب جگہ ملی۔ بائیں طرف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، سامنے چہرہ مبارک، وہاں پیر مبارک، پھر ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک، اور تہجد کی وہ جگہ کے ساتھ وہ جگہ ملی ہوئی، اور ممبر کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب حالت ہو گئی، سمجھ میں دعا ہی نہیں مانگ سک رہا تھا میں تو، بار بار اپنے ماضی اور حال کے گناہ یاد آ رہے تھے، کب زندگی بدلے گی، بوڑھے ہو گئے، جوانوں کو بھی موت ہے، مطلب میں کیفیت بتا نہیں سکتا، سچ بتا رہا ہوں، میں دعا نہیں مانگ سک رہا تھا کہ کیا دعا کریں، کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پہلی صف میں جان نماز رکھنا شروع کر دی، انہوں نے وہ آب زمزم رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحب داخل ہوئے، ساتھ گارڈ ان کے اندر آ گئے، ویسے بھی تھے یہ لال ٹوپیوں والے گارڈ اندر آ گئے۔ اب وہ جو آ رہا ہے اندر پہلی صف میں، کوئی بہت بڑا بزرگ لگ رہا تھا، کوئی ایسا لگتا تھا کہ میری نظر میں ایسا لگتا تھا کہ شاید صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید کا وہ کوئی ایسا معاملہ ہے، مطلب وہ شخص بھی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی اصحا پر چل کے آ رہا تھا، کوئی کس پر آ رہا تھا، اور اتنے نورانی چہرے کہ ہم تو سامنے ہی دروازے کے بیٹھے تھے نا، تو امام صاحب کو اس وقت نہیں دیکھا میں نے، لیکن جب نماز شروع ہوئی تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ آج تک جب بھی راضی کرنے میں اللہ نے موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ دعا مانگنے کی توفیق دی ہے کہ اللہ میں سجدہ یہاں کر رہا ہوں، اب وہ سجدہ بھی مجھ سے نہیں ہو سک رہا تھا، ویل چیئر بھی بند، مطلب ایک عجیب ایک کیفیت، ایک حیبت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو میری حالت تھی ابھی تک میں صحیح نہیں بتا سک رہا ہوں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کیا تھا، واقعی ہم تھے یا خواب تھا، ریاض الجنہ میں کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ان لوگوں کے لیے، اہل عرب کے لیے اتنی دعائیں کبھی نہیں ہوئی کہ پہلے کبھی جب آدمی آتا تھا تو ریاض الجنہ کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، مڑتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، عشق میں بیچارے صبح سے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، عصر سے رات کو 11 بجے تک بیٹھے ہوتے تھے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، بس یہ بھی عاشقوں کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ شکایت کا نہیں کر رہا ہوں، پھر اس کے بیچ میں گھسنا، ان کو ہٹانا اور سجدہ نہ ہو سکنا اور دوسرے کو تکلیف دینا، لیکن اللہ نے ان کو ایسے انتظام کرانے کی توفیق دی ہے کہ اب سب کو پتہ ہے ہماری باری آ جائے گی، اس میں تو ہوتا تھا ہماری باری ہی نہیں آئے گی، کتنی دیر ہم کھڑے رہیں، تو سب دعائیں دیتے ہیں لوگ کہ ہم تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ریاض الجنہ جائیں گے، آتے ہوئے بھی حج میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی کو ملے، پیر مبارک کی طرف جائیں تو وہاں لوگ ہلتے نہیں تھے، تو اصحاب صفا کے چبوترے میں جب بھی گئے ایک پیر یا 2 پیر رکھنے کی صرف جگہ ملی، اور اسی طرح تہجد کی جگہ ہے۔ تو بہرحال پھر امام صاحب نے جب نماز شروع کرائی تو پہلی صف تو ان بزرگوں کی اور جو بھی شہزادے تھے، اللہ کے عاشق دیوانے تھے، دوسری صف میں ہمیں جگہ ملی، حافظ ڈاکٹر شفقت نے کہا جلدی سے نکلو، تو ہمیں دوسری صف ملی ماشاءاللہ۔ اب وہاں سے سب منظر نظر آ رہا تھا اور نماز میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کب رکوع ہو رہا ہے، کب سجدہ ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل جو ہے وہ ممبر کے بالکل کونے کے ساتھ لگا ہوئے، پہلے خیال بھی نہیں تھا نا اس حالت کو دیکھ کر، پھر جب خیال آیا تو پھر یہ ذہن میں آیا کہ برابر میں ممبر اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، یہ جنت کا ٹکڑا، اور پھر کیسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر امام نماز ختم ہوئی تو عجیب کیفیت تھی یہی حالت کی،
تو امام صاحب جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے مڑ کر بیٹھے نا، تو پھر ان کا چہرہ دکھا تو ایسا لگا کہ نور ٹپک رہا ہو، برس رہا ہو. اب میرا انداز ہے حافظ شفقت 25 یا 26 سال کے ہوں گے، میرا انداز ہے 25-26، کم بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن 25-26 سال سے زیادہ نہیں بول سکتا میں. تو وہ پھر تسبیح صاحب فاطمہ پڑھی انہوں نے، عجیب چہرے پر نور، چشمہ لگا ہوا تھا، نام تو نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد یہ حضرات کھڑے ہوئے، ہمیں تو موقع نہیں ملا، ظاہری بات ہے. پھر جنازے نماز پڑھنے وہ آگے چلے گئے پڑھانے کے لیے. اب ایسا لگتا ہے وہ آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اب تک کہ تھے بھی یا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا مانگنے کے اللہ نے توفیق بھی عطا فرمائی. اور وہاں جو ستون ہے وہ بھی، اور پھر حافظ شفقت نے دکھایا کہ یہ حد ہے مسجد نبوی کی، جو پرانی حد ہے وہ حد دکھائی. پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی لیکن توجہ سے دوبارہ دیکھنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو وہ پورا منظر مطلب دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ گھر میں تدفین ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ گھر نزدیک، یہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرتی ہوں گی. سارے ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے نہ گزرے ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. جالی مبارک سے نکلتے ہوئے دائیں ہاتھ پر حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب بن حسین دامت برکات فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تو پوری جو جگہ ہے وہ، اور پھر ہمارے پیچھے بالکل دائیں ہاتھ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تو مدینہ شریف تو چھوٹا تھا، گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے، گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے کہ ایسے چھوٹے تھے کہ آدمی سیدھا بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ سب اسی جگہ پر تھے، بڑے بڑے جتنے تھے یہ. لیکن یہاں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں کہہ رہا ہوں دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہی کی باتیں یہاں ہوتی تھیں. نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی آ رہی ہے، وہاں تشریف فرما ہے وہی آ رہی ہے، برابر میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر وہاں وہی آ رہی ہے. وہ جگہ کیا ہے یہ؟ جیسے ابھی حضرت دامت برکات میں فرمایا نا کہ صراط مستقیم کا تو مانگ رہے ہیں اور صدیقین کا راستہ مانگ رہے ہیں کہ اعمال بھی تو ایسے ہوں. تو وہ اعمال ذہن میں آ رہے تھے کہ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جگہ کیسی پر نور ہے، یہاں پر موویاں بن رہی ہیں، خواتین کو دکھا کر صلاۃ السلام پڑھایا جا رہا ہے، خواتین کی آوازیں اونچی چلی آ رہی ہیں. ہر طریقے سے دماغ کام نہیں کر رہا تھا. اوپر آیت مبارکہ سورہ حجرات کی لکھی ہوئی، آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسروں کے اگر عیب دیکھیں گے تو ظاہری بات اپنی تباہی ہے. غم ہونا الگ بات ہے، لیکن کوئی برا جملہ بولنا یا اعتراض یا ان کے لیے کوئی ایسا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں بولنا، یہ سب خطرناک معاملہ ہے. کچھ آدمی برابر میں زور زور سے صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں تو آدمی اپنا بھول جاتا ہے صلاۃ السلام، آواز ٹکراتی ہے نا. لیکن ان کے لیے بھی دعائیں کہ اللہ یہ ہے اصل عاشق. ہمیں تھوڑا معاملہ ہے پوچھ کے چلتے ہیں، لیکن یہ عاشق ہیں کیسے دیوان ہیں، مسلسل صلاۃ السلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم اعتراض کریں، ان کو دیکھیں طنز سے دیکھیں یا دل میں برا خیال لائیں، وہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. کہ زبان سے تو تعریف کر رہے ہیں، دل میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگرچہ اس کا گناہ زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن دل تو گندا ہوا نا. دوسروں کے عیب دیکھنے کا تو معاملہ ہوا نا، توجہ دینے کا تو معاملہ ہوا نا. اللہ تعالیٰ بار بار دعا کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ مجھ سمیت میرا گھر، پورے میرے خون کے رشتے جو بھی ہیں، اور میرے احباب خصوصی، پھر اس کے بعد سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت ہماری ذریات کو اور تمام مسلمانوں کو، ان کی ذریات کو اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. اور جو نہیں آ سک رہے تو اس میں ہم بھی تو ہر وقت نہیں آ سکتے، تمنا تو ہے. تو اس لیے اس کی فکر رکھنی چاہیے، تقویٰ کے ساتھ رہیں. جیسے یہاں سے گئے نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے فجر کی، تو نفل کا تو شوق ہے، حج تو ہو گیا فرض کریں، اب نفل حج کا یا نفل عمرے کا تو شوق ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ مجاہدے کا نہیں. تو یہاں سے ارادہ بھی کر کے ہم چلیں کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں گے اور کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. شیخ خود تھوڑی کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے 10 نفل پڑھیں، آپ ناشتہ نہ کریں، آپ کھانا نہ کھائیں. خود آدمی بتائے گا تو جواب میں فائدہ بھی ہوگا نا، ورنہ وہ تو سر پہ تھوپنا ہوا نا. صلی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، خوب دوسروں کے لیے بھی دعاؤں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح آتے تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تدفین کے بعد ہی فرمایا نا لشکر نکلے
تو اسی جگہ پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کسی جگہ پر کھینچی تھی نا، یہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی تھی نا، دور تو نہیں کی تھی نا، وہی جگہ تھی نا، جگہ تو وہی تھی. اس وقت میں بتا رہا ہوں ابھی بھی میں صحیح نہیں بول سکا ہوں. اس وقت جو کیفیت تھی وہ دل کی کیفیت زبان پہ تو ویسے بھی آ نہیں سکتی، لیکن یہ چیزیں ایسی اسپیڈ سے رہتی، نماز کا مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کون سا جملہ ہے. ایسے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسا صاف پڑھتے ہیں قرآن پاک کہ ہمارے جیسے بھی سمجھتے ہیں بہت سے جملوں کو الحمدللہ. وہ سمجھ بھی آ رہا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں. اب اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کھڑا ہوں اور ویل چیئر بند کر کے، جس طرح پچھلی بار میں دیر تک نیچے بیٹھا تھا کہ اللہ یہاں کی ابھی بھی دعا یہی کر رہا ہوں، اللہ بغیر سہارے کی نماز پڑھا دیجیے اپنی رحمت سے. اور بہت زیادہ شوق ہے. حضرت اللہ اتحیات میں اپنے شیخ کے سامنے بہت بیٹھتے تھے، اور دعاؤں میں تو خیر پتہ نہیں کتنی دیر لگاتے تھے اتحیات میں. دونوں کبھی کبھی اتحیات کی طرح، کبھی دونوں پیر اوپر جسم رکھتے تھے حضرت. یہ بیماری کے آخری دن تک دیکھا ہے، بیماری سے پہلے آخری دن تک دیکھا ہے اس طرح دیر تک. تو بہت دل چاہتا ہے. ابھی بھی ساتھیوں سے یہی کہنا ہے کل کے لیے پہلے سے کوئی چلا جائے کرسی رکھ لے، لیکن میں نیچے بیٹھوں گا تاکہ وہ لوگ، آج بھی کتنے لوگ مل رہے تھے، حالانکہ ابھی تو چھتری سے ہم ڈبل دور تھے، کتنے لوگ مل گئے. کل تو ہم جا رہے تھے صلاۃ والسلام پیش کرنے چھتریوں کے پاس سے، کتنے لوگ مل رہے تھے. تو میں نے دل میں سوچا اچھا وہ سب ساتھی موجود بھی ہیں کہ کرسی رکھ کر پہلے وہاں درود شریف کچھ بھی عبادت کر کے وہاں کرسی رکھ دیں اور میں نیچے بیٹھوں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے. باقی 2 دن ہی ہیں، اگر زیادہ مشکل تھوڑا ہوئی تو چھوٹی کرسی پر بیٹھوں جو وہاں کی حرم کی ہے، تاکہ لوگوں کو توجہ نہ جائے وہاں. کہ اوپر بیٹھنے سے پھر آدمی نظر بھی آ جاتا ہے نا. اس لیے سب دعا بھی کریں کہ اللہ بغیر، اور یہ بھی معذور کو دیکھ رہے ہیں، معذور کو دیکھ رہے ہیں. 4-5 خواتین ایسی تھیں جو بڑے وزن کی اور گھسٹ کے چل رہی تھی، ایک عصا کے ساری چل رہی تھی. تو ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ ان کے فرض کریں والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بھائیوں نے اگر ان کو حصہ نہیں دیا اور یہ بیماری میں اس طرح ہے تو، یا جن کا حصہ نہیں مل رہا وہ حج اور عمرے کرتے وہ نہیں کر رہے ہیں تو، یہ بھی اس دن تو نہیں، اس کے دوسرے دن یہ خیال آ رہا تھا کہ کس طرح وہ کہیں کیا تڑپ رہے ہیں، خرچے کے کیا معاملات ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم لوگ صدقہ تو بالکل ہی بھول گئے، اپنے گھر والوں کو ہی نہیں بولتے کہ آپ کی زکوٰۃ نہیں نکلی ہوئی ہے، زکوٰۃ تو ادا کرو، چاہے زیور نہ بھی رہا ہو، زکوٰۃ تو ہو گئی نا سر پر، وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے. 10-10 15-15 12-12 سال 9 برس ہو گئے، زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے. لیکن وہ راز الجنہ کے جو یہ معاملات آئے نا، بعد میں بھی آئے، اس وقت بھی آئے، بعد میں بھی، جیسے یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یہ بعد میں یاد آیا. لیکن نبی کل سے جب سے راز الجنہ سے آئے نا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ درود شریف پڑھیں کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب ہمارے حضرت انیس آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی عمر باقی بچی ہے، کیا کروں، طواف کروں، عمرہ کروں یا حج کروں، تھوڑی سی زندگی باقی بچی ہے، پڑھ کے درود سبز گنبد کے ارد گرد، پڑھ کے سبز گنبد کے پڑھ کر درود سبز گنبد کے ارد گرد، کاش میں بھی مثل کبوتر اڑا کروں. میں نے اس وقت بدل دیا، کاش ہم بھی مثل کبوتر. اچھا 2 دن سے کبوتر پہ بہت پیار آ رہا ہے. جب ایک تو کبوتر چوک وہاں کا ہے نا، یہاں سے ہم جو ہوٹل کی طرف آتے ہیں کبوتر کتنے ہوتے ہیں، اور قریب پہنچنے کے بعد اڑتے ہیں، بڑے عاشق ہیں بھائی، ایسے نہیں اڑتے. تو کل جو میں نے 4-5 کبوتر بالکل قریب پہنچ چکا تھا، میں نے کہا یار کاش ہمارا بھی ادھر حصہ لگا ہوتا. ایک چونٹی اللہ سے رو رہی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ دیکھنا ہے، میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہزاروں تربی تو میں تو پہنچ نہیں سکوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام کیا اور حرم کے کبوتر سے کہا کہ جا کے اس دیوار پر بیٹھو، ایک چونٹی تم سے چپکے گی، اس کو حرم لے آؤ. اور چونٹی کے دل میں الہام کیا، فرمایا کہ ایک کبوتر حرم کا ہے، اس کے پیروں سے چپک جانا، آنکھ نہیں کھولنا، اس کے بعد تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. کبوتر بیٹھا ہوا تھا، چونٹی جا کے چپک گئی، کبوتر اڑا، اور اس کے بعد کا آنکھ کھولو، آنکھ کھولا تو خانہ کعبہ سامنے. اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ والے جو ہے کبوتران حرم ہے. جملہ سنو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ اللہ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ والے جو ہے کبوتران حرم ہے، ان سے چپک جاؤ، آنکھیں بند کرو، جو کہ اس پہ عمل کرتے رہو، انشاءاللہ کعبہ بھی ملے گا، کعبے والا بھی ملے گا.
ماشاء اللہ.